امام ابن القیم نے زندگی کے تمام معمولات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ہی دروازے ہیں جن کو اختیار کرنے سے لوگ جہنم کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دخل الناس النار من 3 ابواب، ان 3 دروازوں میں داخل ہونے والا انسان اصل میں جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ کون سے 3 دروازے؟ باب شبہ، شبہ کا دروازہ، جس انسان کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں، دین کے بارے میں اسے شبہ آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اورثت شکن فی دین اللہ، اس کے دل میں دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوگا۔ یہ سمجھ لو جہنم کے دروازے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ زندگی میں اللہ کے بارے میں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں کبھی شبہ کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ملحد، یہ نئے نئے فتنے جو آپ کے سامنے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جب آج ان کو کوئی وبا لگتی ہے تو کس طرح لاچار ہو کے پھر بولتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس طرح بیماری کی اس کے حکم سے ہوتی۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دہریہ خودکشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے یورپین کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا، آج حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے اسلام کے خلاف استعمال کیا، میں ہو گیا، اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ میسج ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں خودکشی کر رہا ہوں۔ دین کے بارے میں شک میں نے پیدا کیا، دیندار تو میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن جن لوگوں نے مجھے مالی تعاون دیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا بے دین کرنے اور بے دین ہونے کا، تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اس پہ میں خودکشی کر رہا ہوں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اگر اپنی ذات پہ بھی شک ہو جائے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی پہ شک آ جائے گھر اجڑ جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے بارے میں شک، اس کے رسول کے بارے میں شک، اس کے دین کے بارے میں شک، مسلمات کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں جب بھی کوئی شبہ اگر دل میں آئے اس کو جگہ نہ دے۔ طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان داؤ کیسے لگاتا ہے؟ دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے ایک سوال چھوڑ، شیطان، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اللہ کے بارے میں کچھ سوال ایسا پیدا ہو تو آپ کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، فَلْيَنْتَهِ، سوچنا بند کر دیں، رک جا۔ یہ آپ کی حدود ہے۔ 1 سے 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے۔ شیطان نے کوسا ڈالا ہے، فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، فوراً اپنی جگہ چینج کر لو۔ اور تیسرا کام، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اللہ ذوالجلال کی توحید کو اپنی زبان پہ لائیے۔ لا آمنت باللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال اس شبہ اور شک کے شیطانی ہتھ کنڈے اور وار سے آپ کو محفوظ کرتے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وباب الشہوہ، دنیا کے سارے فتنے اگر اکٹھے کیے جائیں تو دوسرا ایسا دروازہ ہے
جس میں داخل ہونے سے انسان جہنم کے دروازوں تک پہنچتا ہے جب وہ شہوت کے دروازے کو کراس کرتا ہے۔ اورث تقدیم الہوى علی طاعته ومرضاته، شہوت کا غلام، شہوت کا اسیر اور قیدی جو بن جاتا ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس بات کا؟ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو مقدم نہیں کرتا۔ وہ شہوت مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت منصب اور عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت برائی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت نشے کی بھی ہو سکتی ہے۔ طرح طرح کی شہوتیں، ایڈکشن جس کو لگ گئی ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز نظر آتی ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ انسان جو کسی بھی نشے میں چلا جائے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو شہوت کا اور شہرت کی شہوت جب آ جائے، ایک نہیں دسیوں گردنیں اسے کاٹنی پڑیں، وہ کاٹنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کو کرسی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی خواہش ہی پیدا نہ کرے۔ وباب غضب، امام ابن القیم نے ایک تیسری بات بیان کی ہے کہ جو شخص شبہ کے دروازے سے بچ جائے، شہوت کے دروازے سے بچ جائے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے غصے کا دروازہ۔ غصے کو کنٹرول کرنا سنت ہے، اجر ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصے پہ کنٹرول کرنا، جو ذاتی قسم کا غصہ ہو، جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر کنٹرول نہ کرے تو امام ابن القیم فرماتے ہیں اورث العدوان علی خلقہ، جو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے وہ مخلوق پہ ظلم کرنے سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کے ہاتھوں سے قتل بھی ہوتے ہیں، مسلمان ذلیل بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مسلمان رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا دروازہ ایسا ہے جب تک یہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جہنم کے دروازوں سے دور نہیں ہو سکتا۔